بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خوش فہمی یعنی جھوٹی امید یا غلط فہمی پر مبنی اطمینان۔ بظاہر ایک مثبت جذبہ محسوس ہوتا ہے، مگر حقیقت میں یہ انسان کو حقیقت سے دور، عمل سے غافل اور توبہ سے محروم کر دیتا ہے۔ خوش فہمی اس وقت نقصان دہ ہوتی ہے جب یہ انسان کو جھوٹی تسلی دے کر عمل اور محنت سے روکے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کو نہایت حقیقت پسند بناتا ہے۔ اسلام ہمیں جھوٹی تسلی یا خود فریبی کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ سچائی، محنت، محاسبہ اور توازن کا درس دیتا ہے۔ خوش فہمی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ لغوی معنی: خوش فہمی کا مطلب ہے کسی بات یا حالت کے بارے میں غیر حقیقی خوشگوار تصور قائم کرنا۔ اصطلاحی مفہوم: ایسی حالت جس میں انسان اپنی اصل روحانی یا عملی حالت کا درست ادراک نہ رکھے اور محض کسی جھوٹی امید پر مطمئن ہو جائے، چاہے وہ امید اللہ کی رحمت سے ہو یا دنیاوی کامیابیوں سے۔ قرآن کریم کی روشنی میں خوش فہمی کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان لوگوں کی بار بار مذمت کی ہے جو صرف زبانی دعووں پر جیتے رہے اور عمل کو ترک کر دیا۔ ترجمہ: اور انہیں جھوٹی امیدوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ سورہ الحدید۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو دنیا میں دینداری کا صرف زبانی دعویٰ کرتے تھے، لیکن ان کے اعمال اس کے مخالف تھے۔ انہوں نے بس یہ سمجھ رکھا تھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بغیر عمل کے بھی نجات مل جائے گی۔ احادیث نبوی کی روشنی میں خوش فہمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا فرمایا کہ صرف نیت، خواہش یا امید پر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی جب تک اس کے لیے عملی کوشش نہ کی جائے۔ حدیث: عاجز وہ ہے جو خواہشات نفس کی پیروی کرے اور پھر صرف اللہ سے جھوٹی امید رکھے۔ ترمذی۔ یہ حدیث بہت صاف الفاظ میں بتاتی ہے کہ صرف اللہ سے امید لگا کر بیٹھ جانا جبکہ گناہ کیے جا رہے ہوں ایک طرح کی بے وقوفی اور خود فریبی ہے۔ اسلامی نظریہ رجا اور خوف کا توازن۔ اسلامی روحانیت میں دو بنیادی عناصر ہیں: رجا یعنی امید، اللہ کی رحمت، مغفرت اور مدد کی امید۔ خوف، اللہ کے عذاب، گرفت اور حساب کتاب کا خوف۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر صرف امید پر زندگی گزاری جائے تو انسان سستی، غفلت اور گناہ میں پڑ سکتا ہے۔ اگر صرف خوف ہو اور امید نہ ہو تو انسان نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے۔ ترجمہ: اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف۔ خوش فہمی کی عملی مثالیں۔ دینی معاملات میں 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتا لیکن میرا دل صاف ہے، اللہ دل دیکھتا ہے۔ اللہ بڑا رحیم ہے، آخر میں سب کو بخش دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوں، جہنم میں کیسے جا سکتا ہوں؟ زکوٰۃ نہیں نکالی لیکن میرے دل میں سب کے لیے ہمدردی ہے۔ یہ تمام جملے ایک قسم کی خوش فہمی کا اظہار ہیں جو انسان کو عمل سے روکتے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں اللہ سب کچھ خود بہتر کر دے گا، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری قسمت اچھی ہے، مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت۔ اسلام ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں محنت، کوشش
اور جد و جہد کا حکم دیتا ہے۔ خوش فہمی کے روحانی و معاشرتی نقصانات: گناہ پر ڈٹے رہنے کا بہانہ، انسان توبہ نہیں کرتا کیونکہ اسے لگتا ہے اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا۔ عمل سے فرار: خوش فہمی انسان کو کوشش اور عبادت سے روک دیتی ہے۔ خود فریبی: انسان خود کو نیک سمجھنے لگتا ہے حالانکہ اس کی حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے۔ معاشرتی زوال: جب سب لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں تو قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ اصلاحی پہلو اور نجات کا راستہ: خود احتسابی: روزانہ کے اعمال کا جائزہ لیں۔ سچی توبہ: اللہ سے دل سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے عزم کریں۔ علم دین کا حصول: علم انسان کو صحیح اور غلط میں فرق سکھاتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت: صالحین کی مجلس میں بیٹھنے سے دل نرم ہوتا ہے۔ عملی جدوجہد: ہر نیک کام کے لیے عملی قدم اٹھائیں، صرف نیت یا خواہش کافی نہیں۔ اسلام کا پیغام واضح ہے، اللہ کی رحمت سے امید رکھو مگر عمل کرنا نہ چھوڑو۔ خوش فہمی ایک ایسا زہر ہے جو میٹھے الفاظ میں لپٹا ہوتا ہے مگر انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، اس کی رحمت کی امید رکھیں مگر اپنی زندگی کو عمل، توبہ، محنت اور دیانتداری سے مزین کریں۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں جھوٹی خوش فہمیوں سے بچا، ہمیں حقیقت کا شعور عطا فرما اور ہمیں اپنے قرب، ہدایت اور نجات کے راستے پر قائم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔